اسی کا حکم جاری ہے زمینوں۔ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کچھ دین کی باتیں کرنے کا معمول ہے۔ اب ان باتوں کو اسلامی چینل قاری عبدالرحمن ملباری پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو باتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ آج جس موضوع پہ بات کرنے کا ارادہ ہے وہ بہت اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نرمی سے محروم ہے وہ تمام خیر سے محروم ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان میں نرمی نہیں وہ اللہ رب العزت کی ہر خیر سے محروم ہے۔ آج جب آدمی بات کرتا ہے تو چیخ کے بات کرتا ہے، زور سے بات کرتا ہے اور لہجے کو بھی تیز کر دیتا ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو اپنے رعب اور دبدبے کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن جس وقت وہ تیز لہجہ اختیار کر رہا ہوتا ہے اس وقت آئینے کے سامنے دیکھے کہ اس کے چہرے سے نور غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی بات کریں تو نرمی کے ساتھ بات کریں، کسی سے پیش آئے تو نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ گھر کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ کاروبار کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ تنخواہ دار ملازم ہے لیکن اس کی تنخواہ میں برکت نہیں ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے، پہلے بھی میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ گھر کے اندر اگر چیخ کے زور سے اور مزاج کو تیز کر کے بات کرنے کی یہ عادت ہوگی تو اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ سیٹھ یا مالک اپنے ملازمین سے تیز لہجے کے اندر بات کرے گا تو برکت کبھی بھی کاروبار میں رزق حلال میں نہیں ہوگی۔ سمجھ پڑا؟ اسی طریقے سے تنخواہ دار ملازم ہے، وہ اپنی ملازمت کے دوران کسی سے تیز لہجے میں جس کو آدمی رعب اور دبدبا قرار دیتا ہے اس لہجے میں بات کرے گا تو اس کی تنخواہ میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ لوگ دیکھو کہ پہلے گھر کے اندر ایک فرد کماتا تھا، 10 افراد کھاتے تھے اور بڑے سکون اطمینان کی زندگی ہوتی تھی۔ آج باپ اپنی اولاد سے تیز لہجے میں بات کرتا ہے، اس کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ اولاد بھی پھر ماں باپ سے تیز لہجے میں بات کرتی ہے اور یہ نسل در نسل کہانی چلتی ہے، کیونکہ والدین کے تیز لہجے کے اندر بات کرنے کی وجہ سے وہ چیز جو ہے اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ اس اولاد میں بیٹی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے جو کل کو کسی اور کے گھر جائے گی، سمجھے گا، اور وہاں پہ جا کے بھی اس کی وہی عادت ہوگی اور اس گھر کے اندر یہ ماحول نہیں ہوگا تو آپ بتاؤ کہ اس کا گھر بسے گا؟ نہیں بسے گا۔
کیونکہ اس کے اندر بنیادی چیز یہی ہے کہ جس عورت کے اندر چیخ و پکار کی عادت ہے، تیز لہجے کے اندر بات کرنے کی عادت ہے، تو اس کے پیچھے خاندان کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کی ماں جو ہے اس لہجے کی روادار تو نہیں ہے، سمجھے؟ پھر بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ نسل در نسل چیز چلتی ہے، اس لیے اب جب بھی بات کریں نرمی کے ساتھ بات کریں، کسی کے ساتھ پیش آئے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے آپ کے زیر اثر آپ کی اولاد ہے یا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، اس سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں، سختی نہ کریں، سختی نہ کریں۔ نرمی اور خیر خواہی سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ سختی سے نہیں آتی۔ آپ دیکھو کہ جو تیز لہجے میں بات کرتے ہیں، اپنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے جس لہجے میں وہ بات کر رہا ہے، اگر اس کی اولاد اس کے سامنے نہیں آئے گی تو کوئی نہ کوئی تو اس کے سامنے آئے گا، سمجھے گا؟ جو تیز لہجے میں بات کر رہا ہے، اونچے لہجے میں بات کر رہا ہے، اگر اس کو دوبارہ جواب ملے گا تو جواب پہ جواب بات بڑھے گی، سمجھے بات؟ جو باپ اپنی اولاد پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا وہ ہاتھ اٹھانے پہ مجبور ہو جائے گا، جو دوست کیا کہتے ہیں آپ کے اوپر مارا جا رہا تھا وہ آپ سے لڑائی پہ تیار ہو جائے گا، جو بات کیا کہتے ہیں بالکل معمولی سی تھی، معمولی سی بات تھی، لیکن اس تیز لہجے کی وجہ سے لڑائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کتنے خون خرابہ ہو جاتے ہیں۔ بعد میں کیا بات آتی ہے کہ مجھے غصہ آ گیا، کیا آ گیا؟ غصہ پیدا کس وجہ سے ہوا؟ حالانکہ بات معمولی ہوتی ہے، بس وہ تیز لہجے کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میرے سے آپ نے اس لہجے میں بات کیوں کی؟ کیوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیوں کا کوئی جواب ہے؟ بھائی آپ اگر کوئی اس کو دلیل دو گے وہ اس پہ دلیل مارے گا، کیونکہ اس کی عقل پھر گئی۔ جب آدمی تیز لہجے میں بات کرتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی ہے، غصے کے اندر آدمی کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی، اس لیے کہا کہ غصے کی حالت میں والدین اپنی اولاد کو سزا نہ دیں، استاد اپنے شاگرد کو سزا نہ دیں، کیونکہ اس وقت انسان کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی ہے، اور جب عقل ٹھکانے پہ نہیں ہوتی تو اس کا ریئیکشن بھی غلط ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے، غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ کتنے ایسے قتل بھی ہو جاتے ہیں، قتل بھی ہو، ورنہ متا ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، بات کچھ بھی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ فرمایا کہ جو میری مخلوق پر رحم کھائے گا اللہ رب العزت اس کے حال پر رحم کھائے گا، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میری مخلوق پر رحم کھائے گا وہ اس اللہ رب العزت اس پر رحمت فرمائے گا۔ اس لیے کوئی آپ سے اگر تیز لہجے میں بات کرتا ہے تو آپ وہاں سے چلے جائیں، دور ہو جائیں، اس سے منہ ماری نہ کریں۔ باپ اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو سن لیں، جواب نہ دیں۔ ماں اگر کچھ کہہ رہی ہے اس کو جواب نہ دیں، لیکن بعد میں اس بات کو سمجھائیں کہ گھر کے اندر بے برکتی کی وجہ جو ہے یہ شور شرابہ ہے، تیز لہجہ ہے۔ آج کتنے کما رہے ہیں گھر میں لیکن برکت ہی نہیں ہوتی۔ جو برکت کے ہم نے برکت اس کو کہتے ہیں کہ دو بندوں کا کھانا ہو
اس میں 4 کھا لیں. آپ نے اگر 6 بندوں کا انتظام کیا ہے، 6 بندوں کا، اور اس میں 4 کھا رہے ہیں، یہ برکت نہیں ہے. سمجھے بات؟ برکت وہ ہے جو تھوڑے میں زیادہ ہو جائے. آپ کے پاس وسائل آمدنی کم ہے، لیکن اس وسائل آمدنی میں آپ کے اخراجات زیادہ پورے ہو جائیں. یہ ہے برکت. ہم برکت کس کو سمجھتے ہیں کہ وسائل اتنے سارے آ گئے، بھائی کھانا ہم نے پکا لیا 8-10 بندوں کا، اس میں 6-7 کھا لیا، بولتے ہیں آج تو گھر میں برکت ہو گئی. برکت وہ ہے جو کیا کہتے ہیں، انسان کم خرچ میں، کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ اخراجات اس میں پورے ہو جائیں. ایسے ہی ہے، آمدنی کم ہے، وسائل کم ہے. آج ہر آدمی جیسے بات کرو وہ کہنے لگتا ہے صحیح مہنگائی بہت ہے. گھر میں کتنے افراد ہیں؟ گھر میں کسی کے 2 افراد ہیں، کسی کے 3 افراد ہیں. سمجھ لیں. اور آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک. مسئلہ کیا ہے کہ خرچ کرنے کا طریقہ صحیح. اس لیے اپنے اندر نرمی پیدا کریں، جس سے بھی بات کریں نرمی سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، تیز اور اونچے لہجے میں بات نہ کریں. چاہے وہ والدین ہو، چاہے استاد ہو، چاہے آپ کا پڑوسی ہو، چاہے آپ کا ساتھی ہو، چاہے آپ کا دوست ہو، اور دوسرے کو بھی اس چیز کی تلقین کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو نرم طبیعت بنائے، برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کئی موقع ایسے ہوتے ہیں جس پہ سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سختی بھی طریقے سے ہو. ایسی نہ ہو کہ اندر تو نفس کی وجہ سے آدمی کر رہا ہے، نفس کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے، اور اوپر سے اظہار محبت کا کر رہا ہے. سمجھے؟ اس لیے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اندر نرمی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے نافع بنائے. اپنی والدہ نشت پہ قبولیت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. اسی کا حکم جاری ہے زمین و آسمان.